बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आदाब। किताबें बोलती हैं के सिलसिले में एक और किताब के तारुफ के साथ आपका मेजबान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब है अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की नई आने वाली किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा के नाम से तो आप सब वाकिफ हैं। वो अमेरिका के 44वें सदर थे। उनके बारे में खास बात यह है कि वो पहले अमरीकी थे जो सियाफाम थे और अमेरिका के सदर बने। आज से कुछ दिन पहले यानी 17 नवंबर 2020 को उनकी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड शाया हुई। ये किताब दरअसल व्हाइट हाउस में बतौर अमरीकी सदर उनके गुजारे हुए 8 सालों की याददाश्तों पर मुश्तमिल पहला हिस्सा है, जो 2011 तक का पहला हिस्सा जो है उस पर मुश्तमिल है। इस किताब में बराक ओबामा ने अपनी बचपन की, लड़कपन की से लेकर व्हाइट हाउस तक पहुंचने के दौरान जो उनकी याददाश्तें हैं वो कलमबंद की हैं। 2011 में एक पाकिस्तान में वाकया पेश आया। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को अमेरिकन ने रेड करके खत्म कर दिया था। ये वाकया बड़ा मशहूर और मारूफ मौजूद है। इसका जिक्र हम बाद में करते हैं क्योंकि इस किताब के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से यही मशहूर और मारूफ वाकया रिपोर्ट किया है, जिसमें सदर जरदारी का भी जिक्र है, पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र है कि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सख्त रवैया देखने में मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान ये उनका जो रेड है वो बहुत उन्हें आसान लगा। तो आइए पहले किताब के बारे में बात कर लेते हैं कि किताब जो है बड़ी फ्रैंक ज़बान में लिखी गई है, खासी मुतासिर कुन है। पाकिस्तान के बारे में इसमें बहुत अहम बातें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओबामा के पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं, ISI के बारे में क्या ख्यालात हैं, इन सबसे ज़्यादा अहम जो रेड की थी एबटाबाद में उसामा को मारने के लिए, उसका क्या पस मंज़र था और रेड किस तरह कंडक्ट हुई थी, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि मैं चाहता हूं कि वो सब बातें आप तक पहुंचे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की किस कदर कमतर हैसियत है। अमेरिका के लिहाज से पाकिस्तान ऐसा भिखारी मुल्क है जिसे डॉलर देते जाओ और अपना काम निकालते जाओ। ओबामा की जो टोन है इस किताब में पाकिस्तान को लेकर वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो जिक्र करते हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन में वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता लगा और पाकिस्तान उसे पकड़ने और मारने में नाकाम रहा या उसने विजिलेंस शो नहीं की तो मैं और अमरीकी फौज पाकिस्तान में घुसकर उसे खत्म कर देंगे। इस स्टेट को पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की क्या इज्जत है ओबामा की नजर में। एक और मौके पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI पाकिस्तान में तालिबान को ना सिर्फ इग्नोर करते हैं बल्कि उन्हें स्पॉन्सर और सपोर्ट भी करते हैं ताकि अफगानी हुकूमत को कमजोर रखा जाए और वो हुकूमत इंडिया से गठजोड़ ना कर सके। वो मजीद लिखते हैं कि अमेरिका ना सिर्फ पाकिस्तान को डॉलर देता है बल्कि
اکنامک ایڈ بھی دیتا ہے، اس کے باوجود پاکستان نہ صرف دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے بلکہ خطے میں ایٹم بم بنانے کی ترکیب کے پھیلاؤ کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ لشکر طیبہ کو نہ صرف سپورٹ کرتی ہے بلکہ پروموٹ کرتی ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو افسوس بھی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا، لیکن میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ نے غصہ اوباما پر نہیں کسی اور پر کرنا ہے۔ کتاب کا 27واں چیپٹر اسامہ بن لادن کی ریڈ کے حوالے سے ہے، جس میں ڈرامائی انداز میں اسامہ پر ریڈ کی کہانی بتائی ہے۔ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہیں پاکستان میں اسامہ کی موجودگی کا پتہ چلا تو ان کے سامنے 2 آپشن تھے۔ پہلا یہ کہ ایئر سٹرائک کر کے اسامہ کو وہیں مار دیا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے کمپاؤنڈ پر ریڈ کی جائے۔ پہلے میں کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ تھا کیونکہ اسامہ کے ساتھ 5 خواتین اور 20 بچے بھی تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ تھا کہ اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کمپاؤنڈ میں اسامہ موجود بھی تھا یا نہیں۔ انہوں نے جو ان کے سامنے جو پہلا آپشن تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کیا۔ یہ دراصل جو بائیڈن جو اس وقت ان کے ساتھ نائب صدر تھے اور ان کے ملٹری کے جو حکام جس کے درمیان یہ آپشن ڈسکس ہوئے، انہوں نے ان آپشنز کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود صدر نے جب دوسرا آپشن اختیار کیا جو آپشن تھا کہ اسپیشل آپریشن مشن کی تیاری شروع کی اور نیوی سیلرز کو آرڈر دیا کہ آپ تیاری پکڑیں ایبٹ آباد جانے کی۔ اس چیپٹر میں کسی ہالی ووڈ مووی کی طرح کی تفصیلات موجود ہیں کہ کس بہادری کے ساتھ امریکی فوجی ایبٹ آباد پہنچے، اسامہ کے کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئے اور کس طرح سیلر نے اس کو وہیں مار دیا۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے ڈرامے میں جب یہ ریڈ ہو رہی تھی اور جب اس پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا اور جب یہ ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل ہوئے، اس سارے واقعے کے دوران پاکستانی فوج سو رہی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ ان کا کہنا ہے اوباما کا۔ دوستو، کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پاکستانی آرمی جیسا پروفیشنل ادارہ، پاکستانی ISI جسے دنیا مانتی ہے، جس سے دنیا کانپتی ہے، اس جیسا انسٹیٹیوٹ سوتا ہوا پایا جائے، ان کو پتہ ہی نہ لگے کہ اسامہ وہاں موجود ہے، امریکی آئیں پاکستان کی خود مختاری کو وائلیٹ کریں، اسامہ کو مار کے چلے جائیں۔ اوباما کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے سمیر ہرش کی کتاب دی کلنگ آف اسامہ بن لادن نے۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی ملٹری کو اس ریڈ کا بھرپور علم تھا، بلکہ ساری پلاننگ پاکستان نے کر کے دی تھی۔ پاکستان کی ISI اور ان کے جو سربراہ تھے شجاع پاشا نے یہ پورا پلان بنایا تھا، CIA کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ پاکستان کی جو آرمی تھی اس نے اس حد تک ڈیٹیلز دی تھی کہ آپ جب کمپاؤنڈ کے 3rd فلور پر جائیں گے اور 2nd روم جو رائٹ سائڈ میں ہے وہاں آپ کو اسامہ بن لادن مل جائے گا۔ تو دوستو، یہ تو تھی براک اوباما کی کتاب دی پرومسڈ لینڈ میں پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی ایک اس میں جو تھوڑے سے آئٹمز تھے ان کی سمری۔ اب بات یہ آتی ہے کہ چاہے وہ اوباما ہوں یا ویسٹ میں کوئی اور لوگ ہوں، پاکستان کو لے کر اتنا ڈیمیننگ رویہ کیوں ہوتا ہے ان کا؟ کیوں وہ پاکستان کو اتنا کم تر سمجھتے ہیں؟ اور وہ ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر۔ جب کوئی ملک ان کے سامنے کشکول لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ہمارے عوام نہیں ہے،
بلکہ وہ لیڈرز ہیں جو یہاں سے دولت چرا کر منی لانڈرنگ کر کے سوئس بینکس میں اور ایور فیلڈ اپارٹمنٹس بناتے ہیں، عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارے خزانے خالی کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا تو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے یا امریکہ کے سامنے جھولی پھیلانا پڑتی ہے، یا پھر چائنا کے پاس جانا پڑتا ہے، یا پھر سعودی عرب کے پاس۔ دوستو، جب تک ہم اپنے شعور کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم اسی طرح اپنی لیڈرشپ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ بریانی کی پلیٹوں پر اگر ہم اپنا ووٹ بیچتے رہیں گے تو یہی صورتحال ہمیشہ رہے گی۔ لہذا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے شعور کو بڑھائیں۔ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں اور نئے لوگوں کو موقع دیں۔ میرا ایک اور بھی مشورہ ہے کہ کامن مین کو سامنے آنا چاہیے، اسے سیاست میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ملک کی حالت بہتر ہو سکے۔ ارسطو نے کہا تھا، ایسی سوسائٹی جس میں انجسٹس ہو، وہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، ایک بزدل اور دوسرے خود غرض۔ اب ہمیں سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بزدل ہیں یا خود غرض۔ یہ کتاب 768 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ براک اوباما کی جو یادداشتیں ہیں اس کا پہلا حصہ ہے، اس کی پہلے 4 سالوں کی یادداشتیں ہیں۔ دوسرا حصہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اسے کراؤن پبلیکیشن گروپ نے شائع کیا ہے۔ قیمت اس کی $45 مقرر کی گئی ہے۔ اس کتاب کو Amazon پر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ گوگل کیجئے، Amazon پر اس کتاب کا نام لکھیے، وہاں اس کی قیمت جو یہ $45 ہے، اس سے آدھی قیمت میں وہاں سے آپ کو ریبیٹڈ قیمت میں یہ کتاب مل سکتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ کتاب سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔